اب آ جائیے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں. قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر سب سے بنیادی چیز حروف تہجی ہے. سب سے بنیادی چیز حروف تہجی ہے. ہم نے حروف تہجی پر فوکس کرنا ہے. میں نے ابھی عرض کیا علم تجوید کا پورا موضوع ہی حروف تہجی پر، پورا موضوع حروف تہجی کے گرد گھومتا ہے. اگر ہماری حروف تہجی کی ادائیگی درست ہوگی، ہماری حروف تہجی کی ادائیگی درست ہوئی، اس کے اوپر جو حرکات آتی ہیں، علامات آتی ہیں، اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا پورا قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جائے گا. اب آپ میرے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا دہرائیں گے انشاءاللہ. یہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی جو بھی ہم عموماً قاعدے بچوں کو پڑھاتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے، سب سے پہلی تختی آپ کے سامنے موجود ہے، حروف تہجی کی پہلی تختی. ذرا اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ میرے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے حروف تہجی کو پڑھتے ہوئے تین چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تین چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ تمام جو حروف تہجی آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی موجود ہیں، یہ حروف تہجی پڑھتے ہوئے ایک تو ان کی شکلیں ہیں، ایک تو آپ نے ان کی شکلوں کو ذہن میں بٹھانا ہے. دوسرے نمبر پر ہر شکل کا ایک نام ہے، ہر شکل کا ایک نام ہے جو ان حروف کے نیچے لکھا ہوا ہے. اور نمبر تین، ہر شکل کی ایک آواز ہے. تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، شکل، نام اور آواز. میں اس کی انگلش میں مثال دیتا ہوں. جیسے انگلش میں ایک شکل ہوتی ہے، انگلش میں ایسے کر کے ایک شکل لکھی جاتی ہے. اس شکل کا نام ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اے. ایک شکل ہے، اس شکل کا نام اے کہہ کے اس کی آواز نکالی جاتی ہے، اس شکل کا نام پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے. لہٰذا ہم عربی کے حروف تہجی کو پڑھتے ہوئے بھی ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے. حروف کی شکلیں، اشکال جنہیں کہتے ہیں، اور ان کے نام اور ان کی آوازیں. یہ تین بنیادی چیزیں ہم نے حروف تہجی میں سمجھنی ہے. پہلی چیز جو یہاں سمجھنے کی ہے، جو ہمارے یہاں بہت کنفیوژن پیدا کرتی ہے، حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے، حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے. اس چیز کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کور کریں گے. حروف تہجی کی تعداد 30 بھی کہی جاتی ہے، 29 بھی کہی جاتی ہے اور 28 بھی کہی جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. 30 حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، 28 بھی کہا جاتا ہے، 29 بھی کہا جاتا ہے. کب 30 بنتی ہیں، کب 28 بنتی ہیں، کب 29 بنتی ہیں، یہ شکلوں کے جو مختلف اعتبارات ہیں یا حروف تہجی کی تعداد کے اندر جو اختلاف ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. ابھی میں صرف آپ کے سامنے حروف تہجی کی اشکال اور ان کے نام پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. جو ہم حروف تہجی کی اشکال ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ان حروف تہجی کی اشکال کو نیچے ان کے نام لکھے ہوئے، اوپر اشکال بنی ہوئی ہے، نیچے ان کے نام لکھے ہوئے. آپ اپنے پاس موجود کسی بھی نورانی قاعدے کو یا بغدادی قاعدے کو یا کوئی بھی قاعدہ آپ کے پاس عربی زبان کا موجود ہے تو آپ اس کا پہلی تختی، پہلا صفحہ کھولیے، اس پر حروف تہجی موجود ہے. ان کو آپ ذرا دیکھیے. اوپر آپ کو حروف تہجی کی شکلیں بنی ہوئی نظر آئیں گی اور نیچے ان کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا. جب ہمارے سامنے یہ شکل موجود ہوگی، ہم نے اس شکل کا نام بتانا ہے. اس شکل کا نام کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی انگلی رکھی ہوئی، یہ حرف دال ہے. یہ کون سا حرف ہے جی؟ حرف دال. اس شکل کا نام کیا ہوتا ہے؟ دال. اس شکل کا نام ہے دال. اوپر جو دوسرے نمبر پر حرف لکھا ہے، یہ ایک شکل بنی ہے، اس شکل کا نام ہے با. اس شکل کا نام ہے با. اسی طرح ایک اور شکل میرے سامنے موجود ہے، یہ شکل ہے اور اس شکل کا نام ہے میم. میم. نیچے ان کے نام لکھے ہوئے، یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں یہ آوازیں نہیں ہیں. یہ بات یہاں ذہن نشین کیجئے گا. میں انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں اس کو مزید ایکسپلین کروں گا کہ حروف کے جو آوازیں ہیں، حروف تہجی کی جو آوازیں ہیں وہ حرکات کے ساتھ نکلتی ہیں. ان حروف کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جزم شد، حرکت یا علامت آئے گی تو ان کی آواز نکلے گی. صرف جب حرف خالی لکھا ہو، اس کے اوپر نیچے کوئی علامت یا کوئی حرف نہ ہو تو ہم اس شکل کا صرف نام پڑھتے ہیں، پھر اس کی آواز نہیں نکالی جاتی. یہی وجہ ہے کہ کل جو میں نے اپنے لیکچر میں مثال دی تھی حروف مقطعات کی، کہ جب ہم حروف مقطعات پڑھتے ہیں، جب جو بعض صورتوں کے شروع میں بعض حروف لکھے ہوئے الف لام میم را، یاسین، صاد، نون، قاف وغیرہ، وہاں پر ہم حرف کی آواز نہیں نکالتے، ہم اس شکل کا نام پڑھتے ہیں. قاف کہتے ہیں اس کو. حالانکہ قاف کے اوپر زبر آئے تو آواز نکلتی ہے قا، زیر آئے تو آواز نکلتی ہے قی، پیش آئے تو آواز نکلتی ہے قو.
لیکن جب ہم حرف کسی بھی سورت کے شروع میں جہاں حرف قاف لکھا ہوا ہے حروف مقطعات میں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو قاف پڑھتے ہیں، شکل کا نام پڑھتے ہیں، ہم اس کی آواز نہیں نکالتے. یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی ہے. ابھی آپ میرے ساتھ حروف تہجی کی اشکال لکھی ہوئی ہیں، اس کا نیچے نام لکھا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ ان ناموں اور نیچے لکھی ہوئی ان کی اشکال کو پڑھیں گے، میرے ساتھ دہرائیں گے. سب سے پہلا جو حرف لکھا ہوا ہے، اس حرف کا جو نام ہے، اس شکل کا جو نام ہے، سب سے پہلی جو شکل ہے اس کا جو نام ہے اس کا نام ہے الف. اس کا نام کیا ہے جی؟ الف. آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. اس شکل کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ جو پہلی شکل ہے حرف تہجی میں جو پہلا حرف ہے اس کی جو شکل بنی ہوئی اس شکل کا نام کیا ہے جی؟ الف. اس کو الف پڑھنا ہے. بعض لوگ اس کو الیف پڑھ دیتے ہیں، بعض الیف پڑھتے ہیں. یہ دونوں لفظ غلط ہے، یہ دونوں لفظ غلط ہے. الف الف یہ پہلا حرف ہے حرف تہجی میں سے، یہ اس کی شکل ہے اور یہ اس کا نیچے نام لکھا ہے. دوسری شکل جو آپ کو نیچے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس شکل کا نام ہے با. اس شکل کو کہتے ہیں با. اس شکل کا نام با با با. تیسری شکل اس کے ساتھ لکھی ہے، دو نقطے ہیں. با والی شکل ہی ہے، صرف نقطوں سے فرق پڑ رہا ہے. با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اسی شکل کی طرح آگے دوسری شکل بنی ہے لیکن دو نقطے اوپر لگے ہوئے. اس دو نقطے اگر اوپر لگے ہوئے ہوں اسی شکل میں، اگر اسی شکل پر دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہوں تو اسے تا کہا جاتا ہے. اس شکل کا نام کیا ہے جی؟ تا با تا. اگلی شکل کا نام ہے ثا ثا. تیسری شکل کا نام ہے ثا. اس کے بعد چوتھی شکل آگے ہے جیم. اس شکل کا نام ہے جیم. الف با تا ثا جیم حا حا. یہ حروف تہجی آپ کے سامنے موجود ہے. پہلی جو شکل بنی ہوئی ہے اس شکل کو کہتے ہیں الف. دوسری شکل ہے با. تیسری ہے تا. چوتھی ہے ثا. اگر ہو سکے تو اپنے اپنے مقام پہ میرے ساتھ آپ اس کو دہرائیے. میں پھر شروع سے آ رہا ہوں. الف با. اس کو بے نہیں پڑھنا. ہمارے خواتین بچپن میں بڑی بوڑھیاں جو پڑھایا کرتی تھی وہ بے تے سے یہ پڑھاتی تھی. یا لفظ بے نہیں ہے، با ہے. با. تیسرا حرف ہے تا. چوتھا حرف ہے، میرے ساتھ ذرا دہرائیے، ثا.